Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace, blessings, love, and good wishes all your way. I hope you're all doing very well. Um, I'm absolutely fine, alhamdulillah. After approximately 22 to 23 vacations, I'm here recording after these 23 days, and it's been a great time. Kids enjoyed, though we didn't go out for any vacation. Was trying to clean my home inside out, so was busy doing that, and it was a lot of fun. It was a great journey. Um, do you know, we usually hear this word, गानों में भी हम सुनते हैं, अक्सर लोग भी ये कहते हैं, आपको सुनाई देते हैं कि ये जो दिल है ये बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी. एंड हम ये सब सुनते हैं, और अगर हम थोड़ा सा क्लोजली इसको ऑब्जर्व करें तो इन रियलिटी दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट. दरअसल हकीकत यही है, मेरा, आपका, हम सब का बच्चा होता है ये दिल. हम अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, हम उनकी परवरिश करते हैं, उनको तालीम देते हैं, उनको उठना बैठना सिखाते हैं, उनको अच्छी बुरी बात में तमीज़ सिखाते हैं, हम उन्हें लैंग्वेजेस सिखाते हैं, हम हर चीज़ बच्चों को सिखाते हैं. मगर एक चीज़ जो हमने कभी फोकस नहीं किया, पहले मैं अपने बच्चों के हवाले से बात करूँगी, वो चीज़ है कि जैसे हम अपने बच्चों को लैंग्वेज उस चीज़ की नहीं सिखाते कि हमें सोचना कैसा है. हम अपने बच्चों को, पहले अपने मैं बच्चों की बात करूँगी, हम ये नहीं सिखाते कि हमारे बच्चों को सोचना कैसे है. वी नेवर टीच देम, we never guide them to think right and to think positive. हर चीज़ की हम उन्हें तालीम देते हैं. अगर हम अपने आप की एक मिसाल लें तो हमारा अपना दिल भी बिल्कुल बच्चों की तरह होता है, और हम इस दुनिया में दूसरों की खुशी के लिए काम कर रहे होते हैं. अगर मैंने ऐसा ये काम किया तो मेरा हस्बैंड खुश हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है. मैंने ये काम किया, मेरी माँ राज़ी होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है. मैंने ये किया, इससे मेरे बच्चे खुश होंगे, मेरा बॉस खुश होगा. हम हर किसी का ख्याल रख रहे होते हैं, जो कि ज़रूरी है, मगर वो जिसने सबका ख्याल रखना है वो है हमारा दिल. अगर हमारा दिल राज़ी होगा, हमारा दिल खुश होगा, हमारे दिल की स्टेट जो है वो ठीक होगी, इन प्लेस होगी, तो हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं. इसकी अगर हम मिसाल इस तरह से दें कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि माएँ घरों में अकेली होती है, मतलब पेरेंट्स हर किसी को ये प्रिविलेज नहीं होता मेरी तरह या मेरी तरह और बहुत सारी बहनों की तरह कि उनके बच्चों की पेरेंट्स की आगे से पेरेंट्स यानी ग्रैंड पेरेंट्स उनका टेक केयर करें. तो बहुत सारी ऐसी होम मेकर्स होती हैं, घरों वाली ख़वातीन होती हैं जो घरों को चला रही होती हैं, कि उनके पास ना तो कोई हेल्प होती है और ना ही उनके पास कोई पेरेंट्स होते हैं जो उनके बच्चों के, छोटे बच्चों के टेक केयर करें. तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ़ द किड्स एंड होम एंड डू ऑल दिस स्टफ in the house. They have to cook, they have to wash clothes, they have to clean the house and stuff. How do they manage? उनके लिए, माँओं के लिए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको उन्हें पूरा करना होता है. एट द सेम टाइम उनके लिए बच्चा जो उनकी मोस्ट प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, उसका भी ख्याल करना है. तो क्या करती है माँ? क्या वो सारे काम करते 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 अपनी उस प्रायोरिटी को भूल जाती है? जब बच्चा रोता है,
تو کیا وہ بچے کو بس جا کے مطلب دور سے ہی کہہ دے یا کہہ دے کہ بھائی اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں باقی کے کام کر رہی ہوں یا میرے کام اتنے میں جا کے چپ نہیں کرا سکتی. نو میٹر واٹ شی از ڈوئنگ, اف the child cries, what a mother does, وہ اپنے بچے کے پاس جاتی ہے, اس کو تھپ تھپاتی ہے, اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی گود میں لیتی ہے, اس کو دودھ بنا کے دیتی ہے, پلاتی ہے, اور جب وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر وہ باقی کے اپنے کام کرنا شروع کر دیتی ہے. ایسا ہی ہے نا, دس از نیچرل. ایسا اگر ہو کہ کوئی ماں کام کر رہی ہے اور بچہ روئی جا رہا ہے, بلک رہا ہے بھوک سے, پیاس سے, ویسی کوئی چیز اسے تنگ کر رہی ہے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم باقی کے جو کام ہیں جو کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ کرتے رہے اور بچے کو وقت نہ دینا. اٹس ناٹ پاسبل. لیکن in our own cases, in our heart's case, اپنے دل کی اس میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں. ہمارا دل اگر اپسیٹ ہے, ہمارا دل اگر پریشان ہے, ہمارا دل اگر کسی چیز کی وجہ سے کچھ غصے یا دکھ کا باعث ہے, کوئی بھی چیز اس کو دکھی کیا, تو ہم اپنے کاموں میں اس قدر مصروف رہتے ہیں, اپنی دنیا میں, اپنی باقی کی جو باہر کی ہماری ذمہ داریاں ہیں, اتنا مصروف رہتے ہیں کہ ہم اپنے اس بچے کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی طرح اپنے بچے کو وہ لینگویج نہیں سکھاتے, وہ طریقہ نہیں سکھاتے جو کہ آج کے دور میں سب سے اہم چیز ہے کہ ہم سکھائیں اپنے بچوں کو بھی, اور اپنے اس بچے کو جو ہمارے اندر بیٹھا ہے, جو کہ ہمارا دل ہے, کہ جس کی وجہ سے جب وہ راضی ہوتا ہے, من راضی سب راضی, دل میں مسئلہ, دل میں پریشانی, سب کچھ برا لگتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی اس پورے دن میں, اپنی زندگی میں اپنے اس بچے کو وقت دینا ہے, اس بچے سے بات کرنی ہے, اس کو سکھانا ہے لینگویج آف پیس, اس کو سکھانا ہے کہ کس طرح سے اس نے صحیح اسٹیٹ میں رہنا ہے, اس سے باتیں کیا کریں, اس کو سمجھایا کریں. ہم جب کسی اور سے بھی بات کریں, کسی شخص سے, کسی کلیگ سے, اپنے اسپاؤس سے, اپنے بچوں سے, ان سے بھی اس طرح سے بات کریں کہ وہ بھی ایک دل رکھتے ہیں اور ان کا دل بھی بچہ ہے. And you have to talk to them and you have to treat them as if you are treating a small little child. If we start doing that, I think بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور جب آپ کے بچے کو ضرورت ہو, یعنی آپ کے من کو, آپ کے دل کو ضرورت ہو آپ کی کمیونیکیشن کی, آپ کی اٹینشن کی, باہر کی ساری چیزوں کے اوپر فل اسٹاپ لگائیے and start talking to that child who's sitting right here. بچے, جب میں now I'm talking about your kids, جب چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس آئیں اور اپنی چھوٹی سی کوئی اچیومنٹ آپ کو دکھانا چاہیں, تو ان کو چیریش کیا کریں, ان کی بات کو سنا کریں. یہ مت سمجھا کریں کہ وہ چھوٹے ہیں, وہ دکھتے چھوٹے ہیں, مگر جو ان کے اندر سول ہے, جو ان کے اندر روح ہے, وہ بالکل ویسی ہے جیسی ہماری ہے. سو اپنے بچوں کو بھی ایک انڈیویجول اور ایک روح کی طرح ٹریٹ کیا کریں, اور ہر روح کی رسپیکٹ ہے, ہر روح کو اٹینشن کی ضرورت ہے, ہر روح پیور ہے اور پیورٹی چاہتی ہے, وہ پیار ہے, پیار چاہتی ہے, ہر روح رسپیکٹ چاہتی ہے. تو بچوں کو رسپیکٹ دیجیے, اور ایک بچہ جو آپ کے اندر بیٹھا ہے, اس کو اٹینشن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہم لوگوں سے اٹینشن مانگتے رہتے ہیں, دراصل وہ اٹینشن ہمیں اپنی خود کی چاہیے. اور وہ اٹینشن ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو باقی کے کاموں سے یا باقی کی پرائرٹی سے یا باقی کی چیزوں سے دور کر دے گی. بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک ماں ہے جو گھر میں کام کرتی ہے, اس کی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں جس کو وہ پورا کرتی ہے,
مگر ان رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ اس کی موسٹ امپورٹنٹ پرائرٹی جو ہے وہ بچہ ہے جو کریڈل میں یا گھر میں یا بیڈ پہ اپنے جھولے میں کہیں پر بھی ہے. اور جب وہ روتا ہے تو ماں کو رکنا ہے اپنی ان باقی کے کاموں کو. وہ کام آپ کا ایجوکیشن ہو سکتے ہیں, وہ کام آپ کا کام گھر کا کام ہو سکتا ہے, وہ آپ کا پروفیشن ہو سکتا ہے, وہ آپ کی باہر والی یا گھر کی رسپانسبلٹیز ہو سکتی ہیں, مگر وہ آپ کی پرائرٹی ہے آپ کا بچہ. اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ارد گرد کی ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی. اگر وہ ٹھیک ہے, وہ ان پلیس ہے, اس کی ساری چیزیں پوری ہیں, تو سب صحیح چلتا رہے گا. سو وی آل نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ چائلڈ دیٹس رائٹ ہیئر. ہمارا دل ہمارا بچہ ہے, ہمیں اس بچے کو بچے کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. بہت سارے لوگ بہت زیادہ بیڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں اپنے ساتھ ہی. بیڈ لینگویج سے مراد کہ تم تو ہو ہی ایسے, تمہارے ساتھ ہونا ہی ایسا چاہیے. There are times when we talk like that, and that's the worst that you can do to any child, and that can be your heart even. So let's start. I'm just ایک وہ کہتے ہیں نا کہ آج ایک بیج میں لگا رہی ہوں, اور انشاءاللہ اس حوالے سے بہت ساری گفتگو کرنی ہے, کیونکہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا نا, اگر ہم نے اپنے آپ سے اپنے دل سے اچھی بات کرنا شروع کر دی, we will start talking respectfully, پیار سے, محبت سے, عزت سے بات کرنی شروع کر دی اپنے آپ سے, اپنے دل سے, پوری دنیا آپ کی عزت کرے گی, پوری دنیا آپ سے محبت کرے گی. But first you have to love yourself, you have to respect yourself, and you have to be happy within.